أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. سورة البقرہ آیت نمبر 156-57. الذین وہ لوگ اذا جب اصابتہم پہنچے ان کو مصیبت کوئی بھی مصیبت قالوا تو وہ کہتے ہیں انا بے شک ہم للہ اللہ ہی کے لیے ہیں وَإِنَّا اور بے شک ہم الیہ اسی کی طرف راجعون لوٹنے والے ہیں. اولئک یہی وہ لوگ ہیں علیہم ان پر صلوات ہیں من ربہم ان کے رب کی طرف سے ورحمت اور رحمتیں ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ اور یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ. دہرا لیں الذین وہ لوگ اذا جب اصابتہم پہنچتی ہے ان کو مصیبت کوئی بھی مصیبت قالوا تو وہ کہتے ہیں انا بے شک ہم للہ اللہ ہی کے لیے ہیں وَإِنَّا اور بے شک ہم الیہ اسی کی طرف راجعون لوٹنے والے ہیں. اولئک یہی وہ لوگ ہیں علیہم ان پر صلوات ہیں من ربہم ان کے رب کی طرف سے ورحمت اور رحمتیں ہیں اولئک اور یہی وہ لوگ ہیں ہم المہتدون ہدایت یافتہ. الذین اذا اصابتہم مصیبت وہ لوگ کہ جب ان کو پہنچتی ہے کوئی بھی مصیبت وبشر الصابرین خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے. صبر کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ وہ لوگ جن کو جب بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے. یہاں یہ بات نوٹ کر لیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ مومن ہو مسلمان ہو اور اس تک کوئی تکلیف نہ پہنچے. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تاکید کے ساتھ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. ایسا نہیں ہے کہ شاید کسی مومن کی آزمائش ہو شاید کسی کی نہ ہو، یہ نہیں، بلکہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ فرمایا ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی بھی مسلمان ہے کوئی بھی مومن ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا میں اس پہ آزمائشیں نہ آئیں. آزمائش میں آنا ہی آنا ہے. خوشخبری ان کے لیے جو صبر کرتے ہیں. آزمائش اتنی ضروری ہے. آپ علیہ السلام کا فرمان ہے عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے. فرمایا کہ ہر اس کا معاملہ جو ہے اس میں خیر ہی خیر ہے. ان امرہ کلہ خیر، اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے. فرمایا کہ اذا اصابتہ ضراء، فرمایا کہ جب اسے کوئی بھی ضرر کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے صبر وہ صبر کرتا ہے، جب اسے کوئی خوشحالی آتی ہے شکر کرتا ہے. تو دونوں حالتوں میں مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے. ایک حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا مومن کا معاملہ کیسا ہے؟ فرمایا کہ جب بھی کسی
مومن بندے کو اللہ کوئی بہت اونچا درجہ دینا چاہتے ہیں، بہت اونچا مقام، اب اس مومن بندے کے پاس اس درجے تک پہنچنے کے لیے عبادت ہے ہی نہیں، نیکیاں ہے ہی نہیں، نمازیں پڑھتا ہے بیچارہ پوری پڑھ لیتا ہے، صدقہ خیرات پورا کر لیتا ہے، لیکن اس فضیلت تک پہنچنے کے لیے بہت نوافل کی ضرورت تھی، بہت صدقے کی، بہت روزوں کی، بہت عبادتوں کی ضرورت تھی، جو کہ اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ اب اللہ نے ارادہ کر لیا ہے اسے وہ درجہ دینے کا، اب کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے کسی نہ کسی آزمائش یا تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تکلیف آ گئی، بیمار ہو گیا، کوئی مصیبت آ گئی، اولاد چھن گئی، کاروبار میں نقصان، کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور اس مصیبت میں بندہ صبر کرتا ہے، اس صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے وہی مقام اور درجہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، بزرگوں، ساتھیو، جب بھی کوئی پریشانی آئے نا تو اسے خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کیجیے، اللہ کے گلے شکوے نہیں۔ جب بھی پریشانی آئے، جب بھی کوئی مصیبت آئے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس میں صبر سے کام لینا ہے، صبر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی وہی درجہ عطا فرمائے گا۔ جب بھی مصیبت آئے اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا ہے، اللہ یہ مصیبت تیری طرف سے آئی ہے، میں صبر کرتا ہوں اور ساتھ میں اس کے ساتھ تجھ سے اجر لینے کی امید رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر، بے شمار حدیث جو ہمارے سامنے گھوم رہی ہیں، کون سی حدیث پڑھیں اس عنوان پہ اور اس موضوع پہ؟ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کسی بندے کا کوئی بیٹا فوت ہو جاتا ہے، فرشتے اس کی روح قبض کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے فرشتوں، قبضتم ابن عبدی، میرے بندے کے بیٹے کی تم نے روح قبض کر لی ہے۔ کہتے ہیں جی اللہ، کر لی ہے۔ کہا میرے بندے کے جگر گوشے کی روح تم نے قبض کر لی ہے۔ کہا جی اللہ، میرے بندے کا تم جگر نکال لائے۔ جی اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بتاؤ کہ میرے بندے نے کیا کہا تھا؟ اللہ اکبر، بندے کا بیٹا فوت ہوا، اس نے کیا کہا تھا؟ اللہ کے اللہ جانتے ہیں کیا کہا تھا، لیکن پھر فرشتوں کی گواہی یہاں پہ مقصود ہو سکتی ہے۔ فرشتوں بتاؤ میرے بندے نے کیا کہا تھا؟ اللہ اکبر۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ حمیدہ کا واسترجع، اللہ تیرا بندہ تیری تعریف کرتا تھا، بیٹا فوت ہوا الحمدللہ پڑھ رہا ہے۔ کیسا صبر ہے، کیسا اس کا صبر ہے، حمیدہ کا، تیری وہ حمد بیان کر رہا، واسترجع، اور وہ انا للہ پڑھ رہا ہے۔ اسے کلمہ استرجاع بھی کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا فرشتوں، وہ الحمدللہ پڑھ رہا ہے، اس کے بیٹے کی تم نے روح قبض کی، پھر بھی وہ میری تعریف کر رہا ہے۔ فرمایا ابنوا لہ بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، ایسا کرو تو میرے بندے کے لیے جنت میں عالی شان محل تعمیر کر دو، اور اس کے دروازے پہ جو تختی لگے گی اس پہ لکھ دینا الحمدللہ، بیت الحمد، حمد کا گھر، تعریف کا گھر۔ اللہ اکبر۔ مصیبت میں الحمدللہ اور انا للہ پڑھنا کتنا اجر کا باعث ہے۔ فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ کہ جب بھی انہیں کوئی مصیبت آتی ہے وہ رونا شروع کر دیتے ہیں، وویلا کرتے ہیں، جب بس ہو گئی تو صبر، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب بھی مصیبت آتی ہے فوراً صبر سے کام لیتے ہیں، بے صبرے نہیں ہو جاتے۔ جی بعد میں آگے کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں چلا، بس اچانک تکلیف آئی تھی، اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکا، یہ وہ جملے زبان سے ادا ہو گئے۔ یہ سارے کام بے صبروں والے ہیں۔ جب پورا زور لگا دیا، اب کچھ بن نہیں پایا، اب کہتا ہے چلو جی صبر کے بنا اب ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ کوئی صبر نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو پہلے جھٹکے کے وقت ہے، جب پہلا جھٹکا لگتا ہے، تکلیف آتی ہے،
اسی وقت ہی صبر کر کے دکھانا تھا، اس وقت صبر نہیں کیا، بعد میں جو مرضی کرتے پھر وہ صبر میں شمار نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی صبر کب ہے؟ جب بھی تکلیف آئے۔ کیوں؟ تکلیف نے آنا ہی آنا ہے، دین کا کام کرو تکلیفیں آئیں گی۔ کوئی بھی کسی بھی قسم کا دین کے لیے قدم اٹھاؤ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تم تک مصیبتیں نہ پہنچیں، بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب انسان دین پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے نا، جب انسان اس پہ 3 اندھیرے آتے ہیں۔ کون سے اندھیرے آتے ہیں؟ 3 طرح کے اندھیرے۔ ان میں سے پہلا اندھیرا یہ، سب سے پہلے دین پہ چلنے کے لیے جو رکاوٹ بنتی ہے وہ اس کا اپنا نفس ہوتا ہے، وہ اسے روکتا ہے۔ اذان ہو گئی، دل چاہ رہا ہے تھوڑی دیر سو ہی لو، آرام کر لو۔ اللہ اکبر۔ ابھی مسجد میں آئے، مثال یہی لے لیں، کلاس ہے، ترجمہ قرآن پڑھا جائے گا، حالانکہ بندے کے پاس پورا ٹائم ہے، پھر بھی اب نفس کہہ رہا نہیں یار گھر چل، ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی کام نکل آئے، ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جائے، کوئی کام نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ دین میں رکاوٹ کون ڈالتا ہے؟ یہ پہلا اندھیرا ہے۔ اور دوسرا اندھیرا، اس کے اپنے جو سب سے قریبی ہیں نا، سب سے پہلے دین میں وہ رکاوٹیں ڈالیں گے۔ کسی بندے نے دین کے لیے قدم رکھا ہے نا، ہو سکتا ہے سامنے کوئی دشمن کھڑا نہ ہو، اس کا باپ کھڑا ہو جائے، اور تو کون سا یہ کام شروع کر رہا ہے، اس کی ماں روکنے لگ جائے، اس کی بہنیں اس کی مخالفت کریں، اس کے بھائی بیوی اس کے بچے اس کے سامنے کھڑے ہو جائے، ابا تو کس طرف لگ پڑا ہے، تو نے کون سا کام شروع کر دیا ہے؟ جب انسان دین کے لیے نکلتا ہے سب سے پہلے اس کا نفس خائل ہوتا ہے، اس کے بعد کون سا اندھیرا آتا ہے؟ اس کے جو بڑے قریبی یار دوست، اس کے رشتہ دار، دیکھو جی دیکھو مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود ہے، یہ کن لوگوں کے پاس چلا پڑا، وہ تو نہ فاتحہ پڑھتے نہ درود پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہیں سب سے پہلے رشتہ دار رکاوٹیں ڈالیں گے۔ جب بھی کوئی رکاوٹ ڈالے تو کیا کرنا ہے؟ اذا اصابتہم مصیبہ، جب بھی ایسی کوئی مصیبت آئے صبر کر کے دکھانا ہے، اور پڑھنا کیا ہے؟ انا للہ، کیا مطلب ہے؟ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک ہم اسی کی طرف ہی لوٹنے والے۔ ہمارا کیا ہے؟ کر لو مخالفتیں ہماری، بھئی ہمارا کیا ہے؟ ہم نے کون سا یہاں پہ مستقل رہنا ہے؟ آج موت کا پیغام آیا اس کے پاس چلے جانا ہے، لہذا ہمیں کسی بھی چیز کا دکھ کوئی ٹینشن نہیں ہے، کسی کی مخالفت کی ٹینشن نہیں۔ کیوں؟ جانا تو اس کے پاس ہے۔ تو کوشش یہی ہے کہ اس کو راضی کر لیں، دنیا ناراض ہوتی ہے ہو جائے، دنیا مخالفت کرتی ہے کرے، اس کی مخالفت ہم لے سکتے، اس کو ناراض ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا کہ جب بھی بندے پہ کوئی مصیبت آتی ہے وہ کلمہ استرجاع پڑھتا ہے، یہی کلمہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ضرور بے ضرور اس کی مصیبت کے بدلے میں اسے کچھ نہ کچھ عطا فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث جو کہ صحیح مسلم میں ہے، ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس روایت کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ میں نے یہ روایت سنی تھی، ابو سلمہ تھے جو ان کے شوہر تھے۔ وہ روایت کیا تھی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ما من مومن یصیبہ مصیبت، جب بھی کسی مومن کو کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کیا پڑھتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد پڑھتا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ تو مجھے اجر دے میری اس مصیبت میں، واخلف لی خیرا منہا، اور اللہ اس مصیبت کے بدلے میں اس کے بعد جو حالات آئیں گے اس میں اس سے بہت زیادہ بہتریاں عطا فرما، اس کا بدل عطا فرما۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری دعا ہے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی، بعضوں نے واخلف لی پڑھا، دونوں اعراب انشاءاللہ درست ہیں، جیسے مرضی پڑھ لیں۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ دعا پڑھتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الا اخلف اللہ، جب بھی کوئی دعا پڑھ لیتا ہے یہ
اللہ تعالیٰ اس نقصان کے بدلے میں اس سے بہتر چیز اسے ضرور عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں جب میں نے حدیث سنی یہ الفاظ یاد کر لیے، کچھ ہی دیر بعد ابو سلمہ فوت ہو گئے۔ اب مجھے یہ حدیث یاد تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ مجھے یہ الفاظ یاد تھے، میں نے یہ پڑھنے شروع کر دیے۔ بے شک ہم اللہ ہی کی طرف سے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر دے اور اس کے بدلے میں مجھے اس سے بہتر عطا فرما۔ اگلے کلمات بھی یاد تھے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا فرماتا ہے۔ اب ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے سوچنا شروع کر دیا، دعا تو میں مانگ رہی ہوں کہ اس سے بہتر مجھے دے۔ کس سے بہتر؟ ابو سلمہ سے بہتر۔ کس سے بہتر؟ اب میں سوچ دی ابو سلمہ سے بہتر تو میرے پورے خاندان میں ہے ہی نہیں، بہتر کہاں سے ملے گا؟ پھر خیال آتا ابو سلمہ سے بہتر میرے رشتہ داروں میں، اعزاء میں، اقرباء میں کہیں نظر ہی نہیں آتا۔ ابو سلمہ سے بہتر شوہر کون ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ بھی سن رکھا تھا کہ نبی علیہ السلام سے یہ کلمے، آپ علیہ السلام کی زبان سے یہ جملے ادا ہوئے ہیں، جو بندہ یہ کلمے پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس تکلیف کے بدلے میں، اس نعمت کے چھن جانے کے بدلے میں اس سے بہتر ضرور بے ضرور عطا فرمائیں گے۔ اب یہ نبی علیہ السلام کی حدیث پہ بھی یقین تھا۔ کہتے ہیں وہ عدت کے جو ایام تھے میں نے روتی بھی تھی، صبر بھی تھا، بلند آواز سے نہیں روتی تھی، آنکھوں میں آنسو بھی آتے تھے، صبر بھی کر رہی ہوں، ساتھ زبان پہ یہی کلمہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یہ کلمہ پڑھتی جا رہی ہوں، جبھی عدت میری ختم ہوئی، اللہ اکبر، سوچتی تھی ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا؟ اللہ کریم نے مجھے وہ ہستی عطا فرمائی جس سے بہتر کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نکاح کا پیغام بھیج دیا کہ اے ام سلمہ میں محمد تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کچھ ٹالنے کے پہلے کوشش کی کہ میرے بچے یتیم ہیں، میرے اندر یہ معاملات ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں ام سلمہ، اگر تیرے بچے یتیم ہیں تو میں یتیموں کا والی ہوں، کوئی بات نہیں ام سلمہ، جو مسئلے ہیں اللہ تعالیٰ سارے حل فرما دے گا، میں خواہش مند ہوں تجھ سے شادی کرنے کا۔ پھر میں سوچتی تھی واہ میرے اللہ، تو نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا کہ جو بھی پہلی مصیبت اور صدمے میں یہ دعا پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ تو ضرور بھی ضرور اس سے بہتر عطا فرماتا ہے۔ تو جب بھی کوئی مصیبت آئے کیا پڑھنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آگے کیا پڑھنا ہے؟ اللہم، دہرا لے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یہ دعا پڑھنی ہے۔ فرمایا کہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، قالو تو کیا کہتے ہیں، صابروں پر جب ہوتا ہے مصیبت کا نزول، انا للہ کہہ کر اسے کر لیتے ہیں قبول۔ فرمایا انا للہ، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، و انا، اور بے شک ہم الیہ، علیہ اس کو نہیں پڑھنا، اکثر لوگ یہ غلطی کر جاتے ہیں علیہ، و انا علیہ نہیں، و انا الیہ، اور بے شک ہم اسی کی طرف راجعون، لوٹنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ علامت ہے صبر کرنے والوں کی۔ بعض علماء نے لکھا ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں نا کہ کون بندہ نیک ہے، کسی بندے کو پرکھنا ہے یہ بندہ نیک ہے کہ نہیں، تو دیکھ لیں کیا وہ ہر روز اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے۔ غالباً یہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول، فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ نے کسی کو دیکھنا نا بندہ نیک ہے یا نہیں،
تو یہ دیکھیں کیا وہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع الا من ثلاث، 3 راستے ہیں جو اس کو اجر پہنچاتے رہتے ہیں. فرمایا ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے. تو دیکھ لیں ہر روز اپنے والدین کے لیے دعا کون کرتا ہے؟ اگر تو وہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو پھر ولد صالح، وہ نیک بچہ ہے. اگر وہ اپنے والدین کے لیے دعا نہیں کرتا تو جان لیں کہ وہ نیک نہیں ہے. دوسرا، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھلا ہدایت پر یا صابر کون ہے، کسی کا صبر آزمانا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ہے جو صبر کرنے والا ہے، یا کون ہے جس پہ رحمتیں اترتی ہیں، یا کون ہے جو ہدایت والا ہے، تو وہ بھی آپ آزما سکتے ہیں. کیسے؟ بندہ دیکھ لے جس پہ جب بھی کوئی مصیبت آئے زبان سے بے ساختہ نکلے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو جان لے کہ یہ بندہ کون ہے، یہ بندہ صابروں میں سے ہے. یہ بندہ کون ہے؟ یہ بندہ صابروں میں سے ہے. فرمایا اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، علیہم، ان پر صلوات، ان پر صلوات ہے. صلوات کا معنی رحمتیں، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ورحمت، اور رحمتیں، پھر رحمتیں، پھر رحمتیں، آ گیا رحمتیں اور پھر رحمتیں. تو بعض اوقات یہ تاکید کے لیے اللہ تعالیٰ وہی جملے جو ہیں وہ استعمال کر دیتے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں ان پر صلوات ہیں، رحمتوں کا، نعمتوں کا نزول ہے ان کے رب کی طرف سے، اور رحمتیں ہی رحمتیں ہیں. رحمت کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے نعمت، ایک ہوتا ہے رحمت. رحمت بھی نعمت ہوتی ہے، لیکن نعمت اور رحمت میں ایک فرق ہوتا ہے. توجہ ہے؟ نعمت یہ بھی نعمت ہے، رحمت یہ بھی نعمت، ان میں فرق کیا ہے؟ حالانکہ رحمت بھی اللہ کی نعمت ہی ہوتی ہے. بعض علماء نے فرق لکھا ہے کہ نعمت وہ ہوتی ہے جو ملے وہ چھن بھی سکتی ہے. نعمت کیا ہوتی ہے؟ ملنے کے بعد چھن بھی سکتی ہے. اللہ لے سکتے ہیں، آنکھیں دی یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، لے بھی سکتے ہیں واپس. کان دیے یہ اللہ کی نعمت ہے، واپس بھی لے سکتے ہیں. لیکن رحمت ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس پہ اللہ تعالیٰ جس کو عطا کر دیں دوبارہ اللہ تعالیٰ اس سے چھینتے نہیں ہے. اور رحمت ایسی چیز ہے، دل تو چاہتا ہے کہ اس پہ زیادہ گفتگو کریں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا. موٹی موٹی بات سمجھ لیں. رحمت ایسی چیز ہے جس کے بغیر انسان جنت میں جا نہیں سکتا. اس لیے جب بھی اللہ سے سوال کریں، اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کیا کریں. نعمتیں مانگتے رہتے ہیں نا، نعمتیں، اللہ اولاد جیسی نعمت دے دے، اللہ فلاں نعمت فلاں، اللہ سے رحمت مانگا کریں. یہ عام نعمتوں سے بڑی چیز ہے. جب بھی مسجد میں آتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتی، اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول. کیوں؟ رحمت ہی ایسی چیز ہے جس کے بغیر بندہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا. آپ علیہ السلام نے فرمایا لن یدخل احدکم عملہ الجنہ، کوئی مائی کا لال اپنے اعمال کے بلبوتے پہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا الا برحمت اللہ، ہاں وہی جائے گا جس پہ اللہ کی رحمت ہوگی. ہم نے آج ایک حدیث پڑھی، آپ علیہ السلام نے ایک سابقہ امتوں میں سے ایک بندے کا قصہ بیان کیا. ابن القیم رحمہ اللہ تعالی شفاء العلیل میں اس کو ذکر کرتے ہیں. وہ ایسا بندہ تھا جس کے نامہ اعمال میں کوئی سال 2 سال کی عبادت نہیں بلکہ 500 سال کی عبادت تھی. کتنے سال کی؟ 500. توجہ ہے نا؟ تھک تو نہیں گئے؟ کتنے سال کی عبادت؟ 500 سال کی. جب اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنی عبادت، اللہ اکبر، 500 سال کی عبادت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے فرشتوں ادخلوا عبدی الجنت برحمتی، میرے بندے کو میری رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کر دو. وہ بندہ کیا کہتا ہے؟ بل بعملی، اللہ میرے تو اتنے عمل ہیں، مجھے تیری رحمت کی کیا ضرورت ہے؟ 500 سال کی عبادت ہے، مجھے میری عبادت کی وجہ سے جنت میں داخل کیا جائے. اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں ادخلوا عبدی الجنت برحمتی، میرے بندے کو میری رحمت کی وجہ سے جنت میں لے جاؤ. وہ پھر کہتا ہے بل بعملی، اللہ میرے اعمال. بعض لوگوں کو بڑا ناز ہوتا ہے نا، وہ 4 دن امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں نا جماعت کے ساتھ، وہ سمجھتے ہیں امی چلتی ہیں، باقی سارے فارغ کلیئر ہیں. اللہ پر اعمال پہ ناز مت کیا کریں. اگر عمل کی توفیق ملے اللہ کا شکریہ ادا کیا کریں.
وہ کہتا ہے اللہ میرے اعمال، اللہ پھر فرماتے ہیں ادخلوا عبدی الجنت برحمتی، میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں لے جاؤ. وہ کہتا ہے اللہ میرے اعمال. اللہ کہتے ہیں اچھا تو نہیں ٹھیک ہونا، فرشتوں چلو چیک کرو ہیں اس کے اعمال، رکھو ایک پلڑے میں. فتوخذ البصر، دوسرے پلڑے میں صرف اس کی ایک آنکھ، صرف ایک آنکھ نکال کے رکھی گئی. ایک پلڑے میں 500 سال کی عبادت ہے. اب وزن کیا گیا، آنکھ کا پلڑا بھاری ہو گیا، اور وہ 500 سال کی عبادت تھی، وہ پلڑا ہلکا ہو گیا. اللہ کہتے ہیں اب لے جاؤ اسے جہنم میں. اسے بڑا ناز تھا نا اپنی عبادت پہ. اور ایک 500 سال کی عبادت، ایک نعمت ایک آنکھ کا بھی جو ہے وہ صلہ نہیں دے پائی. یہ جو 365 کتنے 365 ہی کہتے ہیں نا، 365 جوڑ ہیں، ان کا تم صلہ کیسے دو گے؟ اللہ، ایک آنکھ کا بدلہ نہیں تم دے سکتے. 500 سال کی عبادت گئی تمہاری، وہ کھٹے لائن لگ گئی، ایک آنکھ کا بدلہ نہیں پورا ہوا. اب وہ پھر کہتا ہے جب فرشتے لے کے جانے لگے، پھر کہتا ہے اللہ نہیں، اللہ مجھے اپنی رحمت سے جنت میں لے جا. اللہ فرماتا ہے چلو واپس لے جاؤ. کیسے جانا جنت میں؟ کہتا ہے اللہ تیری رحمت سے ہی جانا ہے، اپنے اعمال کے بل بوتے پہ جا نہیں سکتا. اللہ سے مانگنا ہے تو کیا مانگنا ہے؟ رحمت. اللہ سے رحمت مانگا کرے. اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کا طلبگار ہوں، اللہ میں تجھ سے تیری رحمت مانگتا ہوں. اللہ ہم سب پہ رحمتوں کا نزول فرما. فرمایا کہ علیہم صلوات من ربہم رحمہ، ان پہ صلوات ہے ان کے رب کی طرف سے، اور رحمتیں ہی رحمتیں. اولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ. الذین، وہ لوگ اذا اصابتہم، جب پہنچتی ہے ان کو مصیبت، ان کو مصیبت، قالوا، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک ہم اسی کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، علیہم، ان پر، صلوات، رحمتیں ہیں، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ورحمت، اور رحمتیں ہی رحمتیں، رحمتیں مزید رحمتیں ہی رحمتیں. اولئک هم المہتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. آخر میں وہ ایک دعا بھی دہرا لیں جو ہم نے بیان کی تھی، بڑی اہم دعا ہے. جب بھی مصیبت آئی تو کیا پڑھنا ہے؟ بولے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.